बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ज़िंदगी हर लम्हा कोशिश का नाम है। आज आप पुर यकीन हैं, कल यकीन डगमगा जाएगा। आज साबिर हैं, कल हिम्मत जवाब दे जाएगी। कभी 10 को भी माफ़ कर दिया, कभी एक को दुश्मन मान लिया। तो ऐसे मरते दम तक ईमान की आजमाइश चलती रहती है। हर खूबी की आजमाइश है, हर अमल की आजमाइश है। जो पुरउम्मीद हैं वो भी मायूस होते हैं, जो बहादुर हैं वो भी कमज़ोर पड़ जाते हैं, जो रुलाते हैं वो रो भी देते हैं, जो हमेशा शुक्र अदा करते रहते हैं वो भी नाशुक्रे हो जाते हैं। नमाज की पाबंदी करने वालों की नमाजें कज़ा हो जाती हैं। कोई चीज़ हरफ आखिर नहीं है। हर शय पुल सरात पर है, हर शय तलवार पर है। करना सिर्फ ये है कि इंसान अपनी कोशिश न छोड़े, किसी एक चीज़ में अटक कर न रह जाए। ज़िंदगी की आखिरी सांस तक बेहतरी की कोशिश जारी रखना असल इबादत है। अल्लाह ताला से दुआ है, ए परवरदिगार अता कर कुरान की मोहब्बत, कुरान की फजीलत, कुरान की रोशनी, कुरान का सुकून, कुरान से शिफा, कुरान की बरकत अता फरमा, कुरान की रहमत, कुरान की हदायत, कुरान का इल्म, कुरान का फ़हम, कुरान की बुलंदी, कुरान का अदब और इस पर अमल, या रब्बुल आलमीन। आमीन सुम्मा आमीन। आज इंशाल्लाह सूरह हुजरात की आयत नंबर 9 की तफसीर, जहाँ से पिछली वीडियो में सिलसिला टूटा था, आज इंशाल्लाह वहीं से स्टार्ट करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे ये हाशियों में अगर आए तो हाशिया नंबर 15 है। इससे मालूम हुआ कि ये लड़ाई बागी ज्यादती करने वाले गिरोह को बगावत और ज्यादती की सजा देने के लिए नहीं है, बल्कि इसे अल्लाह के हुक्म की तरफ पलटने पर मजबूर करने के लिए है। अल्लाह के हुक्म से मुराद ये है कि किताब अल्लाह और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की रूह से जो बात हक हो उसे ये बागी गिरोह कबूल कर लेने पर आमादा हो जाए, और जो तर्ज अमल इस मेज़ान हक की रूह से ज़्यादती करार पाता है उसको छोड़ दे। यूं ही के कोई बागी गिरोह इस हुक्म की पैरवी पर राज़ी हो जाए, उसके खिलाफ ताकत का इस्तेमाल बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि यही कताल का मकसूद और उसकी आखिरी हद है। इसके बाद मजीद दस्त दराजी करने वाला खुद ज्यादती का मुर्तकिब होगा। अब रही ये बात कि किताब अल्लाह और सुन्नत रसूल अल्लाह की रूह से एक निज़ाम हक क्या है और ज्यादती क्या, तो लामहला इसको तय करना उन लोगों का काम है जो उम्मत में और इल्म और बसीरत के लिहाज से उसकी तहकीक करने के अहल हों। इसी आयत के ज़िमन में आगे फरमाया, महज सुलह करा देने का हुक्म नहीं है, बल्कि अदल और इंसाफ के साथ सुलह कराने का हुक्म है। इससे मालूम हुआ कि अल्लाह ताला की निगाह में वो सुलह कोई काबिल कदर चीज़ नहीं है जो हक और बातिल के फ़र्क को नज़रअंदाज करके महज लड़ाई रोकने के लिए कराई जाए, और जिसमें बरसरे हक गिरोह को दबाकर ज्यादती करने वाले गिरोह के साथ बेजा रियायत बरती जाए। सुलह वही सही है जो इंसाफ पर मबनी हो, इसी से फसाद टलता है, वरना हक वालों को दबाने और ज्यादती करने वालों की हिम्मत अफजाई करने का नतीजा लाजमन ये होता है कि खराबी के असल असबाब जूं के तूं बाकी रहते हैं, बल्कि इनमें और इजाफा होता चला जाता है और उससे बारहा बार फसाद बर्पा होने की नौबत पेश आती है। इस आयत के ज़िमन में आगे फरमाया, ये आयत मुसलमानों की बाहमी जंग के बारे में शरई कानून की असल बुनियाद है। एक हदीस के सिवा जिसका हम आगे जिक्र करेंगे, इस कानून की कोई तशरीह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में नहीं मिलती, क्योंकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मुसलमानों के दरमियान जंग की कभी नौबत ही नहीं आई कि आपके अमल और कौल से उसके अहकाम की तफसीलात मालूम होती। बाद में इस कानून की मुस्तनद तशरीह इस वक्त होती है जब हज़रत अली रजी अल्लाह के अहद खिलाफत में खुद मुसलमानों के दरमियान लड़ाइयाँ हुई। उस वक्त चूँकि बकसरत सहाबा कराम मौजूद थे, इसलिए उनके अमल और उनके बयान करदा अहकाम से इस्लामी कानून के इस शोबे का मुफस्सल ज़ाब्ता मरतब हुआ। खसूसियत के साथ हज़रत अली रजी अल्लाह अन्हो का उसवा उस मामले में तमाम फुका का असल मर्जे है। झेल में हम इस ज़ाब्ते का एक ज़रूरी खुलासा बयान करते हैं। नंबर 1, मुसलमानों की बाहमी जंग की कई सूरतें हैं
جن کے حکم الگ الگ ہیں۔ الف، لڑنے والے دونوں گروہ کسی مسلمان حکومت کی رعایا ہوں۔ اس صورت میں ان کے درمیان صلح کرانا یا یہ فیصلہ کرنا کہ ان میں سے زیادتی کرنے والا کون ہے اور طاقت سے اس کو حق کی طرف رجوع پر مجبور کرنا حکومت کا فریضہ ہے۔ بے، لڑنے والے فریقین دو بہت بڑے طاقتور گروہ ہوں یا دو مسلمان حکومتیں ہوں اور دونوں کی لڑائی دنیا کی خاطر ہو۔ اس صورت میں اہل ایمان کا کام یہ ہے کہ اس فتنے میں حصہ لینے سے قطعی اجتناب کریں اور فریقین کو خدا کا خوف دلا کر جنگ سے باز رہنے کی نصیحت کرتے رہیں۔ جیم، لڑنے والے وہ فریقین جن کا اوپر نمبر بے میں ذکر کیا گیا ہے ان میں سے ایک حق پر ہو اور دوسرا زیادتی کر رہا ہو اور نصیحت سے اصلاح پر آمادہ نہ ہو رہا ہو۔ اس صورت میں اہل ایمان کا کام یہ ہے کہ زیادتی کرنے والے فریق کے خلاف برسر حق فریق کا ساتھ دیں۔ دال، فریقین میں یہ ایک گروہ رعیت اور اس نے حکومت یعنی مسلم حکومت کے خلاف خروج کیا ہو۔ فقہا اپنی اصطلاح میں اسی خروج کرنے والے گروہ کے لیے باغی کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 2، باغی یعنی حکومت کے خلاف خروج کرنے والے گروہ بھی متعدد اقسام کے ہو سکتے ہیں۔ الف، وہ جو محض فساد پر برپا کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں اور اپنے اس خروج کے لیے ان کے پاس کوئی شرعی تعویل نہ ہو، ان کے خلاف حکومت کی جنگ بلا اتفاق جائز ہے اور اس کا ساتھ دینا اہل ایمان پر واجب ہے، قطع نظر اس سے کہ حکومت عادل ہو یا نہ ہو۔ بے، وہ جو حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے خروج کریں اور ان کے پاس کوئی شرعی تعویل نہ ہو بلکہ ان کا ظاہر حال بتا رہا ہو کہ وہ ظالم اور فاسق ہے۔ اس صورت میں اگر حکومت عادل ہو تب تو اس کا ساتھ دینا بلا کلام واجب ہے، لیکن اگر وہ عادل نہ بھی ہو تو اس حکومت کو برقرار رکھنے کے لیے لڑنا واجب ہے جس کے ذریعے سے فی الحال مملکت کا نظم قائم ہے۔ جیم، وہ جو کسی شرعی تعویل کی بنا پر حکومت کے خلاف خروج کریں مگر ان کی تعویل باطل اور ان کا عقیدہ فاسد ہو، مثلا خوارج، اس صورت میں بھی مسلم حکومت خواہ وہ عادل ہو یا نہ ہو ان سے جنگ کرنے کا جائز حق رکھتی ہے اور اس کا ساتھ دینا واجب ہے۔ دال، وہ جو ایک عادل حکومت کے خلاف خروج کریں جبکہ اس کے سربراہ کی امارت جائز طور پر قائم ہو چکی ہو، اس صورت میں خواہ ان کے پاس کوئی شرعی تعویل ہو یا نہ ہو، بہرحال ان سے جنگ کرنے میں حکومت حق بجانب ہے اور اس کا ساتھ دینا واجب ہے۔ وہ جو ایک ظالم حکومت کے خلاف خروج کریں جس کی امارت جبراً قائم ہوئی ہو اور جس کی امراء فاسق ہوں اور خروج کرنے والے عدل اور حدود اللہ کی اقامت کے لیے اکٹھے ہوں اور ان کا ظاہر حال یہ بتا رہا ہو کہ وہ خود صالح لوگ ہیں، اس صورت میں ان کو باغی یعنی زیادتی کرنے والا گروہ قرار دینے اور ان کے خلاف جنگ کو واجب قرار دینے میں فقہا کے درمیان سخت اختلاف واقع ہو گیا ہے، جسے مختصراً ہم یہاں بیان کرتے ہیں۔ جمہور فقہا اور اہل حدیث کی رائے یہ ہے کہ جس امیر کی امارت ایک دفعہ قائم ہو چکی ہو اور مملکت کا امن و امان اور نظم و نسق اس کے انتظام میں چل رہا ہو، وہ خواہ عادل ہو یا ظالم، اور اس کی امارات خواہ کسی طور پر قائم ہوئی ہو، اس کے خلاف خروج کرنا حرام ہے، الا یہ کہ وہ کفر صریح کا ارتکاب کرے۔ امام سرخسی لکھتے ہیں کہ جب مسلمان ایک فرمانروا پر مجتمع ہوں اور اس کی بدولت ان کو امن حاصل ہو اور راستے محفوظ ہوں، ایسی حالت میں اگر مسلمانوں کا کوئی گروہ اس کے خلاف خروج کرے تو جو شخص بھی جنگ کی طاقت رکھتا ہو اس پر واجب ہے کہ مسلمانوں کے اس فرمانروا کے ساتھ مل کر خروج کرنے والوں کے خلاف جنگ کرے۔ البسوط، باب الخوارج، امام نووی شرح مسلم میں کہتے ہیں کہ ائمہ یعنی مسلمان فرمانرواؤں کے خلاف خروج اور قتال حرام ہے، خواہ وہ فاسق اور ظالم ہی کیوں نہ ہو۔ اس پر امام نووی اجماع کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن اس پر اجماع کا دعویٰ صحیح نہیں ہے۔ فقہائے اسلام کا ایک بڑا گروہ جس میں اکابر اہل علم شامل ہیں، خروج کرنے والوں کو صرف اس صورت میں باغی قرار دیتا ہے جبکہ وہ امام عادل کے خلاف خروج کریں۔ ظالم اور فاسق امراء کے خلاف صلح کے خروج کو وہ قرآن مجید کی اصطلاح کے مطابق بغاوت کا
مصداق نہیں ٹھہراتے اور نہ ان کے خلاف جنگ کو واجب قرار دیتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ کا مسلک ظالم عمرہ کے خلاف قتال کے معاملے میں اہل علم کو معلوم ہے۔ ابو بکر جساس حکام القرآن میں صاف کہتے ہیں کہ امام صاحب اس قتال کو نہ صرف جائز بلکہ سازگار حالات میں واجب سمجھتے تھے۔ جلد اول صفحہ نمبر 81، جلد دوم صفحہ نمبر 39۔ بنی امیہ کے خلاف زید بن علی کے خروج میں انہوں نے نہ صرف خود مالی مدد دی بلکہ دوسروں کو بھی اس کی تلقین فرمائی۔ الجساس جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 81۔ منصور کے خلاف نفس زکیہ کے خروج میں وہ پوری سرگرمی کے ساتھ نفس زکیہ کی حمایت کرتے رہے اور اس جنگ کو انہوں نے کفار کے خلاف جہاد سے افضل قرار دیا۔ الجساس جلد 1 صفحہ نمبر 81۔ مناقب ابی حنیفہ جلد 2 صفحہ نمبر 71-72۔ پھر فقہائے حنفیہ کا بھی متفقہ مسلک وہ نہیں ہے جو امام سرخسی نے بیان کیا ہے۔ ابن حمام ہدایہ کی شرح فتح القدیر میں لکھتے ہیں کہ فقہا کے عرف میں باغی وہ ہے جو امام حق کی اطاعت سے نکل جائے۔ حنابلہ میں سے ابن عقیل اور ابن جوزی امام غیر عادل کے خلاف خروج کو جائز ٹھہراتے ہیں اور اس پر حضرت حسین علیہ السلام کے خروج سے استدلال کرتے ہیں۔ علی الانصاف جلد نمبر 10، باب قتال اہل البغی۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی۔ نیکسٹ انشاءاللہ یہیں سے سٹارٹ کریں گے کیونکہ اس تفسیر کو ابھی مزید 10-15 منٹ اور لگ سکتے ہیں، لہٰذا ویڈیو زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ انشاءاللہ نیکسٹ یہیں سے سٹارٹ کریں گے جہاں سے آج سلسلہ ٹوٹ رہا ہے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔